بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج کا ہمارا سبق نمبر 4 ہے اور وہ ہے لحن کے بارے میں۔ کیا مطلب یہ ہے کہ ہم جو قرآن مجید میں غلطیاں کرتے ہیں پڑھتے وقت، مثلاً کہیں ہم حرف کو دوسرے حرف سے چینج کر دیتے ہیں، سین کی جگہ صاد پڑھ دیتے ہیں، یا ثا کی جگہ کوئی اور حرف سین پڑھ دیتے ہیں، یا قاف کی جگہ کاف پڑھ دیتے ہیں، یا غنہ نہیں کرتے، مد نہیں کرتے، تو آج کا ہمارا سبق اس کے بارے میں ہے۔ تو عربی میں لحن کہتے ہیں لب و لہجہ کو، اور یہاں تجوید کی اصطلاح میں لحن کے معنی آئیں گے غلطی کرنا۔ تو یہ لحن کیا ہے؟ لحن یلحن لحنن، یہ باب فتح یفتح سے ہے، اس کے معنی آتے ہیں غلطی کرنا، اور یہ تجوید کی ضد ہے۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ لحن کیا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ لحن یلحن لحنن باب فتح یفتح سے ہے، اور پھر دوسری چیز کیا ہے کہ لحن کے معنی ہے غلطی کرنا، یہ تجوید کی ضد ہے۔ لحن کے معنی غلطی کرنا۔ پھر نمبر 3 پر ہے کہ لحن کی تعریف۔ لحن کی تعریف یوں سمجھیے کہ فن تجوید کی اصطلاح میں مخارج، صفات لازمہ، حرکات و سکنات اور صفات عارضہ میں کسی بھی قسم کی غلطی ہو تو وہ لحن کہلائے گی۔ یہ ہوئی لحن کی تعریف۔ دوبارہ سن لیجئے کہ فن تجوید کی اصطلاح میں مخارج، صفات لازمہ، حرکات و سکنات، صفات عارضہ میں کسی بھی قسم کی غلطی ہو تو وہ لحن کہلائے گی۔ پھر آگے ہے لحن کی قسمیں، کہ لحن کی قسمیں کتنی ہیں؟ تو لحن کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 لحن جلی، نمبر 2 لحن خفی۔ لحن جلی کی تعریف۔ لحن جلی کی تعریف یہ ہے کہ موٹی، نمایاں اور ظاہری غلطی، موٹی، نمایاں، ظاہری، بڑی غلطی، جیسے کہ کسی حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا وغیرہ، یہ لحن جلی کہلاتی ہے۔ نمبر 2 لحن خفی کی تعریف۔ چھوٹی، پوشیدہ اور معمولی غلطی کو لحن خفی کہتے ہیں، جیسے غنہ نہ کرنا، یا مد نہ کرنا، یا را کو موٹا پڑھنے کی جگہ باریک پڑھ دینا، یا را کو باریک پڑھنے کی جگہ موٹا پڑھ دینا۔ اب یہ تو ہو گئیں لحن کی 2 قسمیں۔ لحن کی 2 قسمیں ہوئیں، لحن جلی نمبر 1، نمبر 2 لحن خفی۔ اب لحن جلی کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو لحن جلی کی بھی 4 اقسام ہیں۔ نمبر 1 ہے کہ ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا۔ مثال الحمد میں ہا کی جگہ ہا پڑھ دینا، الحمد کی جگہ یعنی کہ الحمد پڑھ دینا، تو یہ پہلی قسم ہے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ کسی حرف کو بڑھا دینا، مثلاً ضرب لکم ہے تو اس کو پڑھ دینا ضرب لکم، ضرب لکم کو ضرب لکم پڑھ دینا۔ یا پھر نمبر 3 پر ہے کسی حرف کو کم کر دینا، جیسے لم یلد ولم یولد ہے تو اس کو پڑھنا لم یلد ولم یولد، یعنی کہ واو کو ختم کر دینا۔ اور چوتھے نمبر پر ہے حرکات و سکنات میں کوئی غلطی کرنا، یعنی کہ حرکت کی جگہ ساکن پڑھ دینا، یا ساکن کی جگہ حرکت پڑھ دینا، جیسے شروع میں ہی سورۃ الفاتحہ کے ہے الحمد کو الحمد، یعنی لام کے اوپر زبر پڑھ دینا، یہ لحن جلی کی چوتھی قسم ہے۔ اسی طرح انعمت ہے تو اس کو انعمت، انعمت پڑھ دینا، یا پھر انعمت پڑھ دینا، تا کے اوپر پیش پڑھ دینا حالانکہ ہے زبر۔ تو لحن جلی کی 4 قسمیں ہوئیں۔ نمبر 1 کسی حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا،
مثال الحمد کی جگہ الحمد پڑھنا. نمبر 2 کسی حرف کو بڑھا دینا، جیسے ضرب لکم کو ضرب لکم پڑھ دینا. نمبر 3 کسی حرف کو کم کر دینا، جیسے لم یلد ولم یولد ہے تو اس کو لم یلد ولم یولد پڑھ دینا. نمبر 4 حرکات و سکنات میں کوئی غلطی کرنا، مثلا الحمد کو الحمد پڑھنا یا انعمت کو انعمت پڑھ دینا. تو یہ لحن جلی کی 4 قسمیں مکمل ہوئیں. پھر آگے نمبر 2 پر تھی لحن خفی. لحن خفی کی ایک ہی قسم ہے کہ صفات عارضہ کے جو حروف ہیں جن کی وجہ سے قرآن مجید میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے، صفات عارضہ مثلا اللہ کے لام کو موٹا پڑھنے کی جگہ باریک پڑھ دینا، تو یہ خوبصورتی نہیں رہتی. اسی طرح کہیں پہ مد آ رہی ہے تو وہ مد چھوڑ دینا، تو یہ لحن خفی کہلاتی ہے. اب آخری چیز کیا ہے کہ ان دونوں کا حکم، نمبر 1 لحن جلی کا حکم، نمبر 2 لحن خفی کا حکم. لحن جلی کا حکم یہ ہے کہ ایسی غلطی کرنا حرام ہے اور کبھی کبھی اس سے نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے، یعنی ٹوٹ جاتی ہے. اور رہا نمبر 2 لحن خفی، تو یہ حرام میں تو نہیں آتی، لیکن اس کا حکم یہ ہے کہ یہ مکروہ ہے، لیکن اس کا کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے. تو آج کا ہمارا سبق لحن کے بارے میں تھا. قرآن مجید میں جو ہم غلطیاں کرتے ہیں وہ کس قسم کی ہوتی ہیں تو آپ نے پڑھ لیں. اسی پر ہم ختم کرتے ہیں سبق کو. جزاکم اللہ خیرہ.